بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلغوزی گردے مثانے اور جگر کو طاقت دیتی ہے۔ سردیوں میں ان کی کھانے سے جسم گرمی سے بھر جاتی ہے۔ چلغوزی کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔ اگر کھانے سے پہلے انہیں کھایا جائے تو یہ بو کو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کر۔ ایسے کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم تازہ رہیں گی۔ خربوز پیشاب میں جلن کی شکایت کو دور کر۔ خربوزہ کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کی وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت کی استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپیغول کا چھلکا ضرور استعمال کر۔ چھلکا اسپیغول کھانے میں موجودہ چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار میں جذب کر کے فاضل میں خارج کرتے ہیں، جس سے آپ کے دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر ایک لیموں پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں۔ خونی موشن ختم ہو جائے گی۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ لہسن گردوں کو فعال کرتا ہے۔ لہسن پیٹ کی پٹھوں کی سکڑن پیدا کرتا ہے۔ لہسن کھانے سے آنتوں کو کم کرنا پڑتا ہے۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے بو نہیں آتی۔ کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریاں دور رہ سکتی ہیں۔ چیکو یا چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 دفعہ کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ کریلے شوگر کی مریضوں کی یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام مکھن حسب ضرورت۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائے تو سستے پودینہ یعنی پودینے کا عرق صابن کی پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے انشاءاللہ سب جوئیں مر جائیں گی۔ کیکر کے پھول لیں اور ان کا سپوپ بنا لیں۔ 1 چمچ صبح نہار میں ٹھنڈا پانی سے پھونک لیں۔ انشاءاللہ 5 دن میں یہ ارکان ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے میٹھی بیری کو کچل کر ان کی پانی 24 گرام سے 128 گرام تک مقدار میں پلانا مفید ہوتا ہے۔ اس کی استعمال سے کیڑے خارج ہوتے ہیں۔ سبز الائچی کو مصری کے ساتھ چبانے سے جسمانی کمزوری، تھکاوٹ اور مثانے کی کمزوری میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو بھی بہتر بناتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ بار بار پیشاب کا علاج میٹھا
بادام اور دودھ رات کو 5-6 بادام بھگو کر صبح دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کلونجی اور شہد۔ کلونجی کا پاؤڈر شہد کے ملا کر دن میں 2 بار استعمال کریں۔ نظر اور کان کی بہتری کا علاج۔ گاجر کا جوس روزانہ پینے سے نظر تیز ہو سکتی ہے۔ بادام اور سونف مصری کو پیس کر رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ سونف چائے نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 1 کھانے کی چمچ سونف اور 2 لونگ 2 پیالی پانی میں ڈال کر اس وقت تک پکائیں جب پانی آدھا رہ جائے۔ اس میں چینی اور دودھ ملائیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ پودینے کی قہوہ کا کمال بلغم کو ختم کرتا ہے کہ مطالعے کو روکتا ہے۔ پودینے کی پتے 6 گرام، انار دانہ 1 تولہ 10 تولے پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کی مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانے کی کمزوری ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ سفید گلاب پھلوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں یا کسی اچھے حکیم سے خرید لیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح و دوپہر شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد پی لیں۔ یہ کورس 30 مہینے لگا کر کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو گاجر، خوبانی، انگور، لیمو، مچھلی کا تیل اور پالک کھائیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر جتنا بھی مسئلہ اللہ کی حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 عدد اناب چینی یعنی مٹی کی برتن میں بھگو دے۔ صبح نہار میں اس کا پانی پی لے۔ 2 گھنٹے تک کوئی بھی چیز نہیں کھانی۔ یہ عمل 7 دن تک متواتر استعمال کریں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو روکنا نہیں ہے۔